سورۃ الاعراف آیت نمبر 2۔ کتاب ہے انزلہ نازل کی گئی الیکا طرف آپ کے، فلا تو نہ یکن ہو فی میں صدری کا سینے میں آپ کے، حرجن کوئی تنگی منہ اس سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں بھی ساتھ اس کے، و ذکرہ اور نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ کتاب انزلہ الیکا، کتاب نازل کی گئی، کس نے نازل کی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتاب کس نے نازل کی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ آپ جھٹلانے والوں کو ڈرائیں، خبردار کریں تاکہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والوں کو نصیحت کریں تاکہ ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہو۔ اس لیے آپ اسے پہنچانے میں دل میں کوئی تنگی یا خوف نہ آنے دیں گے کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، کیونکہ اگر کچھ جھٹلانے والے ہوں گے تو ایمان لانے والے بھی تو ہوں گے، اور آپ پر یہ کتاب اتارنے والا آپ کا حامی اور ناصر ہوگا۔ اس لیے کسی تنگ دلی یا خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہاں کتاب سے مراد یہی سورۃ الاعراف ہے، اور قرآن میں جب کبھی سورہ کے ابتدا میں کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی وہ سورت ہی ہوتا ہے۔ گویا قرآن کریم کی ہر سورہ ایک مستقل کتاب ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، اور قرآن ایسی 114 سورتوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ پھر لفظ کتاب کا اطلاق پورے قرآن پہ بھی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تو کافروں کی طرف سے رد عمل یہ ہوتا کہ کبھی تو صاف انکار کر دیتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی اعتراضات شروع کر دیتے، کبھی کسی حصی معجزے کا مطالبہ شروع کر دیتے۔ غرض یہ ان کی طرف سے حوصلہ شکنی اور دل شکنی کی تمام صورتیں واقع ہو جاتی، مگر حوصلہ افزائی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ اس وجہ سے بعض دفعہ آپ کی طبیعت پہ سخت گھٹن پیدا ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوگوں تک سے پہنچا دیجیے، انہیں خبردار کر دیجیے، جو کفار رد عمل کر رہے ہیں ان کو ڈرائیے، یا تو وہ ہدایت قبول کر لیں گے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خود ان سے نپٹ لے گا اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ البتہ اس قرآن کے سنانے کا ایک فائدہ تو یقینی ہے کہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے، جو ان کے ایمان کو مزید پختہ اور مضبوط بنا دے گی۔ اور یاد دہانی سے مراد عہد الست ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام ارواح کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، کی یاد دہانی ہے۔ تمام ارواح نے بے وقت تحقیق ہو کے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، جو ہر انسان کے تحت شعور میں موجود ہے، اور کسی بھی خارجی داعی سے اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن اسی دبے ہوئے شعور کو بیدار کرتا ہے اور اس کے عہد کو تازہ کرتا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو یہ عہد یاد نہیں، واقعی نہیں یاد، لیکن کتنی باتیں ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتی، اور کتنی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، مثلاً اپنا پیدا ہونا، لیکن ہمیں پتا ہمارے ماں باپ یہ ہیں۔ کس نے بتایا ہمارے ماں باپ یہ ہیں؟ ماں باپ نے بتایا۔ ماں باپ جب والدہ لیبر روم میں ہوتی ہے، نرس کہتی ہے یہ آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے، اب مان لیتے ہیں، کتنا یقین ہے نرس پہ۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ کرسچن ہے مسلمان ہے، بس ہمیں پتا ہے نرس نے کہا تو یہ ہماری ہی بیٹی یا بیٹا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ ہمارے گھر پیدا ہوئے، فلاں ہاسپٹل میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہمارا نام رکھ لیا، ہم نے ایکسپٹ کر لیا۔ لیکن اللہ کی بات اور نبی کی بات ہمیں نعوذ باللہ ہضم نہیں ہوتی، ہم ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ہمیں یاد دہانی کرائی گئی، ہمیں نہیں یاد، ہمیں واقعی عہد الست نہیں یاد، لیکن ہمارا ایمان ہے ماں باپ سے 100% بڑھ کے کہ میرے ماں باپ غلط نہیں کہہ سکتے کہ میں ان کی اولاد ہوں،
تو اللہ اور اس کا نبی نعوذ باللہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں کہ میں نے عہد الست کیا تھا؟ تو اس لیے یہ اس کی یاد دہانی ہے۔ اعراف عرف سے ہے، اونچے مقام کو کہتے ہیں، پہاڑی کو بھی کہتے ہیں، ٹیلے کو کہتے ہیں۔ مکی صورت ہے، یہ 206 آیات ہیں اس میں اور 24 اس میں رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب آیات کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو ذمہ داریاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھیں اور اب ان کی امت پر بھی ہیں، ایک تو خود عمل کرنا ہے اور دوسرا لوگوں کو بتانا ہے۔ لتنذرا نظارہ روٹ ہے، نظارہ محبت اور شفقت سے کسی کی رہنمائی کرنا، خوف زدہ نہیں کرنا کہ لوگ بدک جائیں، فیڈ اپ ہو جائیں، ربانیت میں چلے جائیں۔ کس کے ساتھ؟ بھی ہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے، یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے، یہ جو آپ سورت پڑھ رہی ہیں۔ خود سے ڈرامائی کوئی چیز نہیں نکالنی کسی کو امپریس کرنے کے لیے، دین میں تبدیلی، بدعت، نئے اس کو نام نہیں دینا کہ کسی طرح لوگ آئیں تو صحیح، ایسا نہیں ہے۔ ان کا آنا کوئی فائدہ نہیں، جو بدعات میں پڑھ کے آئیں، خرافات میں پڑھ کے آئیں اور نیا رنگ دین کو دے دیا جائے اور غیر مسلمز پریشان ہو جائیں کہ یہ کیسا مذہب ہے۔ کوئی گھنگرو باندھ کے ناچ رہا ہے تو کوئی جبے پہن کے ناچ رہا ہے تو کوئی گروپ میں ناچ رہا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ ایک سوبر طریقے سے، ایک نارمل طریقے سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ڈیسنٹ طریقے سے سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ یہ کتاب قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف اتار کے ہم تک پہنچایا، اس میں کوئی شک نہیں کرنا، دل تنگ نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے پہنچانے میں کسی سے نہیں ڈرنا، نہ کسی کا لحاظ کرنا ہے، بلکہ سابقہ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر اور استقامت کے ساتھ کلام اللہ کی تبلیغ مخلوق کے الہی میں کرنا ہے۔ اس کا نزول اس لیے ہوا کہ بھٹکے ہوئوں کو ہوشیار کر دیجیے، چکنا کر دیجیے، سمجھائیے کہ کس طرف جا رہے ہیں آپ۔ اور یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت اور واعظ ہے کہ انہیں نصیحت کیجیے کہ صرف زبانی کلامی ایمان نہیں چلے گا، عملاً بھی ایمان ہونا چاہیے، بلکہ عملاً ہی ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو کوئی حق بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہم تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ میری وہ رسپیکٹ نہیں رہے گی، میری وہ سیٹ نہیں رہے گی، میری وہ عزت نہیں رہے گی، مجھے لوگ پسند نہیں کریں گے۔ پہلے تو اپنے بھی عمل کرنے میں بڑا کچھ ہوتا ہے نا، پینڈو نہ لگوں، بیکورڈ نہ لگوں، حجاب میں مردوں کو داڑھی کا ہوتا ہے مسئلہ، خود ہی نہیں عمل میں ہم پرفیکٹ، خود ہی ہم ڈرے سہمے ہیں، تو دوسروں کو بچانے کے لیے سب سے بہترین تبلیغ ہوتی ہے آپ کا عمل، آپ خود کیا ہیں، خود کیا کر رہے ہیں۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو آپ کرتے ہوئے آپ کو دیکھتا ہے، جو آپ کہتی ہیں وہ نہیں سیکھتا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں بچے کو، سارا دن کہتی رہے، آخر وہ کہتا ہے ماما آپ نے نہیں جھوٹ بولا فلاں موقع پہ، صفر ہوگی نا تبلیغ۔ اس لیے آپ بیڈ لفظ یوز کر رہی ہیں لینگویج میں، بچوں کو کہتی ہیں بیٹا ایسے لفظ یوز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ماما آپ ہی نے سکھائے ہیں، آپ ہی سے سیکھے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو کریں گے وہی دوسرے بھی کریں گے نا۔ تو پہلے تو خود ذمہ داری لیں اپنی، اور لینا اس لیے کہ فرض ہے، عمل میں لانا فرض ہے۔ اور دوسری چیز ہے پھر اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کو لے کے چلیے اور کسی چیز کو نہیں۔ بات ثانوی چیزیں ہیں بات کی، پہلے قرآن اور حدیث، اور اس سے مومنوں کو نصیحت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی اس نصیحتوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔